ہم کیوں ہر جگہ ہر چیز میں پرفیکشن دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ بعض لوگوں کی ایک ایسی عادت ہے کہ جس سے بعض اوقات خود ہمیں بھی بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ ویلکم ٹو اسمانس بیوٹیفل ورلڈ ولاگ۔ آج کا میرا ولاگ، اس کا ٹاپک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بعض انسانوں کو اتنی یہ زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں ہر وقت ہر جگہ پرفیکشن چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں یا جس کو بھی ہم کام کرتا ہوا دیکھیں وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہو۔ یہ بعض اوقات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم کوئی مشین نہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کام ہر بار ہر وقت بہتر اور پرفیکٹ ہی ہو۔ کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے کہ ہر چیز میں پرفیکشن آپ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر کام، ہر لفظ، ہر چیز کو مکمل، بے عیب اور پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، پرفیکشن خوبصورت خواب ہے لیکن حقیقت نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کا قیمتی وقت صرف اس لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہر چیز بہترین ہو، چاہے گھر کی صفائی ہو، کھانے کا ذائقہ ہو، بچوں کی تعلیم ہو یا خود کی شکل و صورت۔ لیکن زندگی کوئی پرفیکشن شو نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے، ایک ایسا سفر جہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کمی بھی رہ جاتی ہے، لیکن سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیں، پرفیکشن آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کی نیت، آپ کی کوشش، آپ کی لگن اصل کمال ہے۔ جو لوگ ہر وقت ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں وہ اکثر خوشی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ کبھی مکمل سکون محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ اس چیز پر ہوتی ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ سچ ہے، کچھ چیزیں ادھوری ہی خوبصورت لگتی ہیں، کچھ غلطیاں، کچھ خامیاں ہمیں انسان بناتی ہیں۔ کوشش کریں لیکن خود کو تھکائیں مت۔ بہتر بننے کی چاہت رکھیں لیکن خود کو نیچا مت دکھائیں۔ ترقی کی راہ کی طرف بڑھیں لیکن پرفیکشن کے جال میں نہ پھنسیں، کیونکہ آخر میں زندگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کوشش کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، چاہے وہ پرفیکٹ نہ بھی ہو۔ تو آج سے پرفیکشن کو چھوڑیں، ترقی کو اپنائیں اور خود سے کہیں، میں ہر دن بہتر بننے کی کوشش کروں گی، لیکن خود کو مکمل نہ سمجھ کر مکمل محسوس کروں گی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ان بڑوں کی طرف جو کہ گھر کے چھوٹوں، یعنی کہ اگر گھر میں ساس سسر یا بڑی جٹھانی یا ہم سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، اور مثال کے طور پر ہم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے، تو اس موقع پر آ کر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ تانوں کی اور جو ٹونکیں اور نوک جھونک ہوتی ہے ان کی نہیں۔ کیونکہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اور جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں اگر تو جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو نوکیں ٹوکیں جھونکیں کرنا ہر وقت ذہنی طور پر یہ پریشان کرتا ہے۔ جو گھر والا ہوتا ہے یعنی کہ ہسبینڈ، ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے جتنے بھی وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ہر وقت اس کو پرفیکشن کا طعنہ دیتے رہیں کہ تم تو، مثال کے طور پر اگر وہ سالن بناتی ہے تو سالن میں ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہنا کہ کبھی کہنا نمک نہیں صحیح، کبھی کہنا مرچیں نہیں صحیح، کبھی کہنا کہ پکا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیوی جو بیچاری ہوتی ہے نا، وہ گھر کا کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے ڈھنگ سے کر ہی نہیں پاتی ہے، کیونکہ اس کو نا ہر وقت کی نوک جھونک نے نا ذہنی طور پر پریشان کر دیا ہوتا ہے۔ تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا کردار بھی بڑا ہی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر گھر میں بڑے موجود ہیں تو ان کو اس طرح سے چھوٹی جو مطلب نئی نئی سمجھنے کو دلہن آتی ہے، نئی نویلی کوئی سمجھنے، اس کو نہیں اتنا ایکسپیرینس ہوتا، تو آپ کو بڑے ہونے کے ناطے پیار سے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، بلکہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر دن جو ہے نا اس کا بہتر سے بہترین ہوتا جاتا ہے، وہ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ بالکل یعنی کہ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے وہ بالکل پرفیکٹ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جیسا کھانا پسند ہے
وہ نہیں بنا پاتی ہے، لیکن آپ اس کو سکھا رہی ہیں، یعنی کہ ساسو ماں اس کو وہ سکھا رہی ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے اس کو بناؤ اور اس طرح سے اس کو پکانا ہے، تو آہستہ آہستہ کرتے یہ ہوگا کہ اس کو ساری سمجھ آ جائے گی اور ایک دن بالکل آپ کی مرضی کے اکارڈنگ وہ سارے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ اسی طرح سے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت بیوی کو پرفیکشن کے تانے نہ دیں، کیونکہ ہسبینڈز کی زیادہ تر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بیویوں کے جو ہے نا ہر وقت ان کے کام کاج میں نہ کوئی نقص نکالتے رہتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ ہسبینڈ ہیں، آپ کو اللہ پاک نے بڑا رتبہ دیا ہے، تو آپ بھی ذرا صبر سے کام لیں، اور اگر بیوی سے کوئی تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو گائیڈ کریں، اس کو سمجھائیں کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کام کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ یہاں پر میرے سب خیر خواہ ہیں، یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے تانے دیتا ہے یا میرا برا چاہتا ہے۔ اس طرح سے وہ ہر کام کو ٹھیک طریقے سے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، کوشش ہی کرے گی، تو انشاءاللہ اس کا جو بھی اس کی کمی بیشی اس کے گھر کے کام کاج میں جو بھی رہ جاتی ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو بہو بیٹیاں ہیں وہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کریں، تو ہمیں ایک تو نکتہ چینی کرنا چھوڑنی ہوگی، ان کو تانے دینا چھوڑنا ہوگا، ان کی دل آزاری کرنا چھوڑنا ہوگا، اور اگر کوئی کام ان کو ٹھیک طرح سے نہیں آتا ہے، ان کو پرفیکٹ طریقہ نہیں پتہ ہے، تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو اس کام کا جو ہے طریقہ کار بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کی پیار سے تربیت کریں، تاکہ وہ ہر بار اچھے طریقے سے کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ اب چاہے وہ کام کھانا پکانا ہے، گھرداری ہے، گھر کی صفائی ستھرائی ہے، بچوں کی تربیت ہے، یا ایسا کوئی بھی گھریلو کام ہے، تو یہ سب بڑوں کی پھر ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح سے بتائیں کہ بیٹا یہ کام اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کرنا ہے۔ میری یہ آج کی یوزفل باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں، اگر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں، تو میری ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے لائک، شیئر، اور میرے چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔